اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت عالیہ سال اول، مضمون تفسیر، سبق نمبر 3۔ آج کا سبق آیت نمبر 11 سے ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو مجرمین مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، ولم یکن لہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء سفارشی، وکانوا بشرکائہم، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے کافرین منکر، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، تو اس دن، یتفرقون، لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ باغ میں ہوں گے، مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، واما الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، فاولئک فی العذاب محضرون، پس یہی لوگ عذاب میں گھیرے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، فسبحان اللہ، پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور دن کے آخری حصے میں تسبیح بیان کرو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور دوپہر کے وقت تسبیح بیان کرو، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اب ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کا ذکر کر دیا کہ پہلی بار مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ ہی ہے، اور جو ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی کفار اور مشرکین منکرین وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یا کوئی ایسا دن بھی قائم ہوگا کہ جس میں تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، کفار منکرین اپنے اعمال کی سزا پائیں گے، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، یعنی کوئی ایسے دن کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے، پہلی بار وہ پیدا کرتا ہے کہ جب انسان کچھ نہیں ہوتا، عدم سے اس کو وجود میں لاتا ہے، اس کو وجود دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو پھر اسی انسان کو مارنے کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کو دوبارہ بھی زندہ وہی اللہ کرتا ہے، ثم یعیدہ، دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، تو اسی کی طرف انسان لوٹایا جائے گا، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ منکرین اس دن کو دیکھ لیں گے، جس کو وہ نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، جب وہ اس دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا نہیں ہوگا کہ جس کا وہ بدلہ پائیں گے یا جس کی کوئی اچھی امید وہ رکھیں گے، تو وہ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، دنیا میں وہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، جن کو وہ پوجتے تھے، تو وہ ان کی سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ تو وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، جب وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے معبود عاجز ہیں، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، تو وہ اس کا انکار کرنے لگیں گے، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں ان کو معبود مانا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ان کی عبادت کی ہی نہیں تھی، یہ ہمارے شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ یہ کفار مشرکین یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم
ہم تو مشرک ہی نہیں تھے، ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ تو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یعنی اسی دن پھر لوگوں کے گروہ بھی بن جائیں گے، لوگوں کی مختلف جماعتیں بن جائیں گی، لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کی جماعتیں بنیں گی، یعنی دو بڑی جو جماعتیں ہوں گی کفار کی اور مومنین کی، کہ مومنین کی ایک جماعت بن جائے گی اور جو کفار مشرکین ہوں گے ان کی الگ جماعت ہوگی۔ پھر مومنین میں سے بھی ہر ایک کے اپنے درجات کے اعتبار سے مختلف جماعتیں ہوں گی، جو زیادہ نیک ہوں گے تو ان کی الگ جماعت ہوگی، کم نیکیوں والوں کی الگ جماعت ہوں گی۔ اسی طرح پھر نیکی میں بھی مختلف نیکی کرنے والوں کی الگ جماعت ہوں گی، جو مجاہدین ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے، جو روزے رکھنے والے ہیں وہ الگ ہوں گے، اور اسی طرح کفار میں بھی جس کا کم درجے کا کفر ہوگا تو وہ الگ ہوگا، یا کم درجے کے گناہ والے ہوں گے تو وہ الگ ہوں گے، یا جو بڑے درجے کا کفر ہوگا جیسے فرعون وغیرہ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ایسے لوگوں کی الگ جماعت ہوگی۔ تو یہاں پہ آیت میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یومئذ یتفرقون، لوگ متفرق ہو جائیں گے، ان کی جماعتیں بن جائیں گی۔ تو پھر آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جب ان کی جماعتیں بن جائیں گی وہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، تو پھر جو نیک لوگ ہوں گے ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغ میں ہوں گے، ان کی آؤ ہوگی، وہ خوش اور مسرور ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو دوسری جماعت والے ہیں، کفار ہیں، مکذبین ہیں، مشرکین ہیں، تو ان کا انجام بھی بتا دیا کہ فَأُولَٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں گھیرے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو مؤمنین کا ذکر ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو وہ باغ میں ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی، وہ خوش ہوں گے، تو ان پر جو یہ انعامات کیے جائیں گے، ان کو اکرام سے نوازا جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، بہراندوز ہوں گے۔ تو یہ جو ان کو یہ تمام چیزیں ملیں گی تو ان کے اعمال کے بدلے میں یہ چیزیں ان کو دے دی جائیں گی۔ پھر فی روضۃ یحبرون، یحبرون کا لفظ یہاں پہ لائے ہیں، تو یحبرون کے یہاں پہ کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا جو بیان کیا ہے تو یہ خوش آوازی کے معنی میں ہے، یعنی یحبرون جنتی جنت میں حوروں کی آوازوں سے یا جو غلام ہیں ان کی آوازوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے، ان کی آوازوں میں وہ گانے سنیں گے۔ تو یہاں پہ جو یہ مطلب ہم نے مراد لیا ہے خوش آوازی، تو ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ تحبیر کا یا حبر کا جو معنی ہے، اس سے ہم نے جو یہ خوش آوازی کا معنی لیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ بھی میری قرات سن رہے ہیں تو میں تحبیر سے کام لیتا، یعنی خوش آوازی سے میں اس کو پڑھتا، مزید خوش آوازی سے اس کو پڑھتا۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز نہیں ہے، جب وہ گانا شروع کرتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے جو رہنے والے ہیں ان کی نماز اور تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یحبرون اس کا دوسرا معنی ہے تو وہ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، امام بغوی رحمہ اللہ نے ان سے وہ معنی نقل کیا ہے کہ یحبرون جو ہے یہ اس آسمان کا نام ہے کہ جس میں جنت واقع ہے۔ اور یہی قول یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ سے حناد نے اور بیہقی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور عام معنی اس کا یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے، یعنی جو لذت جو خوشی وہ چاہیں گے وہ چیز ان کو دے دی جائے گی، ہر ایک نعمت ان کو میسر ہوگی، کسی چیز سے ان کو نہیں روکا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں جو کفار کا ذکر ہے، یعنی مؤمنین کے مقابلے میں جو دوسری جماعت ہے ان کا ذکر کر دیا کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وہ انکار کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، تو یہ لوگ عذاب میں گھیرے جائیں گے۔ پھر آگے فسبحان اللہ حین تمسون سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی طرف رغبت دی گئی ہے کہ فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں پہ سبحان مصدر لائے ہیں، اس کے ساتھ جو فعل ہے وہ محذوف ہے کہ سبحو، کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، حین تمسون شام کے وقت، وحین تصبحون اور اس وقت تم صبح کرتے ہو یعنی صبح کے وقت۔ اور پھر آگے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں اس کی وجہ بتا دی ہے، ایک دلیل بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تمام تعریفوں کے پاکی کے لائق کون سی ذات ہے، وہ اللہ ہی کے ہے، کہ آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، زمین میں جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، یا جتنی بھی تعریفیں ہیں اس کا لائق
جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو وعشیًا کہ دن کے آخری حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو. وحین تظہرون اور دوپہر کے وقت بھی تم تسبیح بیان کرو. اب یہاں پہ جو ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں چاہے قلبی ذکر ہو یا پھر لسانی ذکر ہو یا عملی ذکر ہو، یہ تمام اذکار جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اس میں داخل ہیں. اور اذکار میں سے جو سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے تو وہ نماز ہے. اور نماز میں یہ تینوں قسم کی ذکریں اذکار جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. یعنی قلبی ذکر بھی ہے اس میں کہ نمازی کا دل نماز میں ہی لگا رہتا ہے، لسانی ذکر بھی اس میں موجود ہے، اور جو عملی ذکر ہے، عملی عبادت ہے، وہ بھی نماز میں موجود ہے. تو جیسے باقی اذکار اس آیت کے تحت داخل ہیں تو اسی طرح نماز بھی اس آیت کے تحت آ جاتی ہے. پھر یہاں پہ پانچوں نمازوں کا ذکر بھی ہو گیا. یعنی حین تمسون کا کہہ دیا کہ شام کے وقت ذکر کیا کرو، تو اس میں مغرب کی اور عشاء کی نماز آ گئی. وحین تصبحون میں صبح کا ذکر ہو گیا تو اس میں فجر کی نماز آ گئی. اور آگے وعشیًا دن کے آخری حصے کی نماز، تو اس میں عصر اور مغرب کی نماز آتی ہے، لیکن چونکہ مغرب کا ذکر تمسون میں ہو گیا تو یہاں پہ عشیًا سے ہم عصر کی نماز مراد لیتے ہیں اور تظہرون سے ہم ظہر کی نماز مراد لیتے ہیں. تو اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر بھی ہو گیا کہ پانچوں جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی فرض ہیں، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. اسی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی موجود ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کر دی کہ حین تمسون میں مغرب کی نماز آ گئی، اور تصبحون میں فجر کی نماز آ گئی، اور عشیًا میں عصر کی نماز آ جاتی ہے، اور حین تظہرون میں ظہر کی نماز کا ذکر واضح موجود ہے. اب ایک نماز رہ گئی ہے جو عشاء کی نماز ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے اس کی دلیل میں ایک دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ من بعد صلاۃ العشاء آیت میں جو ہے وہ عشاء کی نماز کا ذکر ہے. لیکن حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں کی نمازیں آ جاتی ہیں، لہٰذا یہاں پہ ان 2 آیات میں 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا. اور اسی طرح بغوی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ یہ سوال جو ان سے پوچھا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، تو یہ نافع بن ازرق رحمہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہے. اور پھر یہی 2 آیتیں دلیل میں انہوں نے تلاوت فرمایا کہ ان 2 آیات میں 5 نمازوں کا ذکر ہے اور ان کے اوقات ہیں وہ اس میں مذکور ہیں. تو یہاں پہ تو 5 نمازوں کا اور باقی ذکر و اذکار کا، یعنی جو نمازیں ہیں وہ بھی اس کے تحت آ گئیں کہ 5 نمازیں بھی پڑھنا فرض ہے. اس کے علاوہ باقی ذکر و اذکار چاہے وہ لسانی ہو عملی ہو تو وہ ذکر بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر ذکر کے بارے میں یعنی نماز کے علاوہ جو باقی اذکار ہیں ان کے فضائل بھی احادیث میں مروی ہیں. بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جن میں ذکر کے فضائل موجود ہیں. ان میں سے چند روایتیں ادھر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. ایک روایت تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ساقط کر دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل کوئی اور نہیں لائے گا، اور اس شخص نے جو عمل کیا ہے تو اس کے مثل اگر کسی اور نے عمل کیا ہے یا اس سے زیادہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہ اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی نے یہی عمل اس جیسا یا اس سے زیادہ نہیں کیا تو اس سے افضل وہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسے کلمے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں، یعنی کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ وہ آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. پھر ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ میزان میں باری ہوں گے، یعنی قیامت میں جب وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر یہاں پہ آیت میں فسبحان اللہ کہا گیا ہے، یعنی سبحان اللہ جیسے کہ ذکر کے اور بہت سارے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جیسے اللہ اکبر، استغفر اللہ، تو اس طرح سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے. تو یہاں پہ سبحان اللہ کا ذکر ہوا ہے
تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ الحمدللہ کو تو ہم جانتے ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفی کلمات کہتے ہوتے ہیں، تو اسی طرح الحمدللہ میں اللہ کی تعریف ہو گئی، تو الحمدللہ کو تو ہم جانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت ہوتی رہی ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور بتوں کو اپنا معبود کہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کو بھی ہم نے پہچان لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اور اللہ اکبر کو بھی ہم جانتے ہیں کہ نمازی تکبیر ہی کہتا ہے، یعنی نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سبحان اللہ کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو مجلس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ عالم، کہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر اتنا بھی نہ جانتا کہ اللہ عالم، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، تو وہ تو بڑا بد نصیب ہوگا، یعنی اگر عمر کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ تمام چیزوں کا، تمام باتوں کا علم سب سے زیادہ اللہ کو ہے، تو تب تو وہ بڑا بد نصیب ہوگا۔ تو یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، یہ ایک ایسا نام ہے کہ اس کو کوئی مخلوق اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی، یعنی سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے، اس میں اللہ کی ایسی پاکی بیان ہوتی ہے، ایسی تقدیس ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے یہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتا، ساری مخلوق اسی کی طرف واپس ہوگی، اور کسی کے لیے یہ کلمہ کہنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے لیے سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور بندے کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے یہ کہنا کہ وہ پاک ہے یا سبحان ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آگے پھر اسی آیت کی فضیلت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب دیا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو یہ کون سا وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہہ دیا، خلیل اللہ بنا دیا؟ تو ان میں سے بہت کئی اقوال وہاں پہ منقول ہیں، تو ایک قول ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، تو ان حکموں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح اور شام ان کلمات کو جو ان دو آیات میں مذکور ہیں تو یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ تو صبح اور شام ان دو آیات کی تلاوت فرماتے تھے، یہ دو کلمات وہ پڑھتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وفائے عہد کیا۔ پھر یہاں پہ اس آیت میں پہلی جو آیت ہے اس میں تمسون کو تصبحون پر مقدم کیا ہے کہ پہلے شام کا ذکر ہو گیا اور اس کے بعد صبح کا ذکر کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں چونکہ رات مقدم ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ پہلے شام کا ذکر کر دیا، اور رات ہی کے آنے سے تاریخ بھی بدل جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے، تو اس وجہ سے پہلے تمسون کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد تصبحون کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں عشین کو پہلے لائے ہیں، دن کے آخری حصے کو، اور تظہرون دوپہر کو بعد میں لائے ہیں۔ تو اوپر جس ترتیب سے آیت لائے ہیں تو اسی ترتیب سے نیچے بھی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ عشین چونکہ یہاں پہ عصر کا وقت ہم نے مراد لیا ہے، اور عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے، لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، مشغولیت ہوتی ہے، تو انسان ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتا ہے، اکثر عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو عشیہ ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، اس کو مقدم رکھا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں بھی الگ سے جو صلاۃ وسطیٰ آیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازیں صلوات میں آ گئی، لیکن صلاۃ وسطیٰ کو الگ سے ذکر کیا ہے، اور اس سے راجہ قول کے مطابق نماز عصر ہی مراد ہے، تو اس وجہ سے الگ ذکر کیا ہے کہ عصر کا وقت چونکہ مصروفیت کا، مشغولیت کا ہوتا ہے، اور لوگ کاروبار میں مصروف ہو کر ذکر و اذکار کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا۔ یہاں پہ بھی عشین کو تظہرون پر اسی وجہ سے مقدم کیا ہے۔ آگے یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، یعنی زندہ انسان کو وہ ایک نطفے سے نکالتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، اسی طرح جانوروں کو، پرندوں کو بیضے سے، جو کہ ایک مردہ بیضہ ہوتا ہے، اس سے زندہ جانوروں کو نکالتا ہے۔
اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی بیضہ جو حاصل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور کسی زندہ جانور سے وہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح نطفہ بھی مردہ ہے اور زندہ انسان سے وہ نطفہ حاصل ہوتا ہے. تو یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، نطفہ نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یعنی زمین بنجر ہوتی ہے تو پانی کے قطرے سے بارش جب اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، پانی اتارتے ہیں تو اس سے وہ زمین دوبارہ آباد ہو جاتی ہے، اس پہ سبزے نباتات وغیرہ اگاتے ہیں. تو یہاں پہ زمین کے زندہ ہونے کا کہہ دیا کہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو جب جو اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور اسی طرح مردہ زمین کو بارش کے پانی سے دوبارہ سرسبز و شاداب کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، تو اس اللہ کے لیے انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو وہ کذالک تخرجون میں اسی طرف اشارہ کر دیا کہ منکرین جو بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ انکار یہ سراسر غلط ہے، باطل ہے، بیجا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پہلی بار ان کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر وہ بطریق اولا قادر ہوگا. آیت نمبر 19 تک آج کا ہمارا سبق ہو گیا. یہ آپ یاد کر لیں. آیت نمبر 20 سے اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.